السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اپنے نئے دیکھنے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم سورۃ القدر کی تلاوت کریں گے۔ اس سورت میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ سورت بہت مختصر یعنی چھوٹی ہے، انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی آپ کو ہم تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ نون مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ یہاں پر نون مشدد میں ہم نے غنہ کیا ہے، تو نون ساکن میں کیوں غنہ کیا ہے؟ نون مشدد میں غنہ اس لیے کیا ہے کہ یہ غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو ہم نے یہاں پر غنہ کر دیا۔ یہاں نون ساکن میں اس لیے غنہ ہوا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ گیا، تو یہاں پر غنہ زمانی کرتے ہوئے ہم اخفا کی آواز دیں گے۔ غنہ زمانی کی آواز ناک سے لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور غنہ آنی میں ہم آواز ناک سے ادا کرتے ہیں۔ آئیے اب اسے دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں۔ فا یا زیرفی، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اسے لمبا کیا جاتا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو لمبا نہیں ہوتا، یہ یا لین ہوتا ہے اور یہ یا مدہ ہوتا ہے، تو یا مدہ کو لمبا کرنا ہے، یا لین کو نہیں کرنا۔ قاف اور را یہ دو ہم پر کریں گے، اور دال پر ہم نے کلکلہ کرنا ہے، کیونکہ دال حروف کلکلہ سے بھی ہے اور یہاں پر یہ ساکن ہے، اس لیے کلکلہ میں شمار کرتے ہوئے ہم یہاں پر کلکلہ صغریٰ کی آواز دیں گے۔ دیکھیے گا کلکلہ صغریٰ کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ آئیے مکمل آیت پڑھتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہاں پر ہم جو یہ مد کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو بظاہر جو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے، اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہ مد منفصل کہلائے گی۔ آئیے اب 3 بار مزید اسے پڑھتے ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قدر را کو بھی ہم نے پیچھے ملانا ہے اور دال کو بھی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب اس کے بارے میں سمجھیے کہ یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ ہے جو یہاں پر ہے۔ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ مد منفصل ہوگی، اس کو بھی 2 2.5 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دال
यहाँ پر بھی دیکھیے ساکن ہے، یہ بھی دال ساکن ہے، اور یہ دال بھی ساکن ہے، یہ دال بھی ساکن ہے، یعنی 1 2 3 اور 4، یہ 4 دال جو ہیں یہ ساکن ہے، تو ہم نے اس میں کلکلائے صغرا کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کلکلائے کبرا، اگر حروف کلکلا مشدد ہوں یعنی ان پر جزم نہیں شد کی علامت ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کلکلائے کبرا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم کلکلائے صغرا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آئیے دوبارہ اس آیت کو مکمل پھر پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رہے را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے اور لئی کو لمبا نہیں کرنا، میم علی زبر ما، الف مدہ ہے لمبا کریں گے، اور باقی اس میں اور کوئی لفظ لمبا نہیں ہوگا۔ اس آیت کو 3 بار مزید پڑھ لیجئے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہاں پر غور کیجئے گا، جیسا ہم نے قدر پر وقف کیا یعنی دال اور را 2 حروف پچھلے حرف سے ملائے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ہم 2 حروف پچھلے حرف سے ملائیں گے، یعنی را کے نیچے 2 زیر جو نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ ہم وقف کی صورت میں جزم سے کنورٹ کریں گے، تو یہ 2 حروف شین کے ساتھ ملائے جائیں گے۔ یہاں پر عام طور پر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، یہاں پر پڑھتے ہیں قدر، دال کو زبر دے کر را سے ملاتے ہیں، قدر نہیں، غلط، قدر، اور یہاں پر بھی اسی طرح یہ غلطی ہوتی ہے، شہر، شہر نہیں کرتے بلکہ شہر۔ آئیے 3 بار اس کو مزید پڑھتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پر 2 قاعدے میں آپ کو مزید سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ را 2 پیشرون کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام مائل غنہ کا قاعدہ ہوگا، تو یعنی ہم نے غنہ آنے کی آواز دینی ہے۔ میم مشدد غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے ہم یہاں پر غنہ آنے کی آواز دیں گے کہ یہ میم مشدد بھی ہے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ آئیے اب اسے مزید پڑھتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ یہاں پر غور کیجئے گا، زا کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے، تنزل الملائکۃ، یہ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو ہم یہاں پر مد متصل کرتے ہوئے کم از کم 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے، تنزل الملائکۃ والروح، واو کو را سے ملائیں گے، یہ الف اور لام دونوں سائلنٹ ہوں گے، والروح، را واو پہ شروع، واو مدہ ہے لمبا کر کے پڑھیں گے، والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ۔ یہاں پر دیکھیے آپ اورنج کلر نظر آپ کو نہیں آ رہا، یہاں پر را 2 زیر رن کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، گرین کلر نظر آ رہا ہے، گرین کلر ہم نے وقف کی وجہ سے اسے پر کرنا تھا را کو، لیکن ہم نے یہاں پر وقف بھی نہیں کیا اور اسے پر بھی نہیں کیا، اور ہم نے را کو باریک پڑھا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد
سین حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دے کر غنہ کر دیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو ہم یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ اخفا یعنی غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ آئیے یہاں سے اب یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوری آیت کو دوبارہ پڑھیں گے۔ من کل امر سلام، یہاں پر ہم نے زیادہ لمبا اس لیے کیا ہے کہ کھڑی زبر کے بعد یعنی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر سکون عارضی ہو، کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہو، تو اسے ہم مد عارض کرتے ہوئے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دو پیش کی تنوین کو وقف میں جزم سے کنورٹ کرنا ہے، یہ سکون عارضی ہوگا۔ تو حروف مدہ یعنی کھڑی زبر کے بعد یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ مد عارض کرتے ہوئے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ آئیے اب ہم آیت نمبر 4 کے ساتھ یہ لفظ سلام جو ہے حالت وقف میں پڑھیں گے۔ یہ 3 نقطے اور یہ 3 نقطے ابھی یہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہاں پر میں نے غنہ کر کے پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں جو ہم نے پہلے بار بار سمجھائے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کرتے ہوئے ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس لیے یہاں پر غنہ کیا۔ اب ان 3 نقطوں کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ 3 نقطے کیا ہیں۔ ان تین نقطوں میں گھری ہوئی آیت کو ہم معانقہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 18 مقامات پر معانقہ آتا ہے، تو ہم یہاں پر معانقہ کرتے ہیں۔ معانقہ کہتے ہیں کہ ان 3 نقطوں پر پہلے پر یا تو وقف کیا جائے یا دوسرے پر وقف کیا جائے، تو ہم یہاں پر وقف نہیں کر رہے بلکہ یہاں پر وقف کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ آئیے مزید آگے تلاوت کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر آیت مکمل پہلے کی ہے اور یہاں پر وقف کیا تھا، اب ہم اعادہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے معانقہ کی وجہ سے یہاں پر وقف کیا ہے۔ اب ہم سمپل آگے پڑھیں گے۔ ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، 3 بار پڑھ لیجئے۔ ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، صدق اللہ العظیم۔